سچے مومن معزز سامعین حضرات، شورہ انفال کی قائد کا آخری حصہ مشاہدات کے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتا ہے، جدے اندر رب العالمین نے اس وقت جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا سی، اس وقت مخلص سچے ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ایمان، ہجرت اور انہوں نے خدمات دین نو بیان کرن تو بعد نمازاں دا ذکر اور انفاق فی سبیل اللہ دا ذکر کرن تو بعد رب العالمین نے انہوں نے ڈگری عطا فرمائی، اولئک هم المؤمنون حقا، ایک سچے مومن کے وہی لوگ نے، انہاں سچے اور مخلص مومناں وچوں تاریخی ایک شخصیت، عظیم ایمان رکھن والی شخصیت، السابقون الاولون وچوں شخصیت باکمال اور جرنیل عظیم و کمال جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں دی شہادت اور انہاں دے زخمی ہون دے ایہوئی ایام نے ذوالحجہ دا آخر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت شہادت تو 13 سال بعد مکہ معظمہ کے اندر بنو عدی خاندان کے اندر انہاں دی ولادت ہوئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرخی مائل گورے رنگ دے رنگت رکھن والے، طویل و قامت یعنی لمبا قد رکھن والے، نین و نقش بڑے تیکھے، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہاں کا تذکرہ پہلی مذہبی کتاباں دے اندر بھی موجود سی۔ کلے حضرت عمر نہیں، اور بھی کئی صحابہ کرام، لیکن بعض دی فردن علامت ذکر ہوئیاں، بعض دا اجتماعی ذکر ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شخصیت نے کہ جنہ دا انفرادی تذکرہ ایک علامت خاص نال پہلی کتب دے اندر ہویا، وہ میں عرض کرنا ہن تسی توجہ رکھنا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک دورے پہ گئے نے، جس ویلے دورے پہ پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی نے
طبرانی کبیر کی روایت ہے، حافظ ابو بکر حیثمی رحمہ اللہ انہوں نے مجمع الزوائد اندر انہوں نقل کر کے ایک سند حسن قرار دے کے اس روایت کو عزت بخشی کہ حضرت عمر رضی اللہ نجران دے سرکاری دورے پہ پہنچے، فارغ ہوئے، واپسی سواری پہ سوار ہوئے نا تے اپنی سواری کو اس طرح کیڑی مار دے چلن واسطے، کیڑی مارن لگے مت پلو پیچھے ہٹیا، ران دا کچھ حصہ ظاہر ہویا، ران کے سیاہ کے انہوں دیکھدیا ہی نجران دے عیسائی، اس وقت نجران دے اندر بہت علم سی عیسائی مذہب، بڑے بڑے جنگل علماء اتھے موجود سن عیسائی مذہب دے، دیکھتے کہنے لگے حاذا الذی نجد فی کتابنا انہ یخرجنا من ارضنا، کہ اے وہ بندہ ہے جنہیں وجہ سب اور بھی نشانیاں دیکھیاں تے آخری آخری نشانی دیکھی ساڑیاں کتاباں میں اندر لکھے ہے اے بندہ سانو آلے کتاب اسے راکے دے بیچوں نکال دے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے خاص کی تیسی نا آخری ایام کہ اہل کتاب نو جزیرہ عرب جو نکال دیتا جائے، یہود اور عیسائی اے اہل کتاب نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میرے پیغمبر دے حکم دی تعمیل کر دیا ہوا، انہوں لوگوں عرب جو نکال دیتا ہے، یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہ کا تذکرہ پہلیاں کتاباں دے اندر بھی ہے، پہلیاں آسمانی کتاباں دے اندر بھی ذکر خیر ہویا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں پشت دے اندر انہاں دا سلسلہ نسب نبی پاک دے سلسلہ میں جاندا ہے، اور انہاں دی والدہ محترمہ جنہاں دا نام ہے حمدمہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی والدہ حمدمہ ہاشم حشام دو پڑھانے قریش دی شاخ بنو عدیجوں، ہاشم دی بیٹی حمدمہ جو حضرت عمر دی والد ہے، اور حشام دا بیٹا ابو جہل اور حارث ہے، یعنی حشام دے سکا ابو جہل دے سکے چاچا دی بیٹی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی والدہ محترمہ ہے۔ حمدمہ دیکھ لو میرے رب دی تقسیم کہ یہ جڑا معمول لگتا ہے اسلام کا دشمن، ایک پانچا اسلام کا بہت بڑا محافظ تے رکھوالا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں شخصیات دے وچوں نے کہ جڑے تقریباً 17 نوجوان، بعض مورخین نے 17 نوجوان لکھے، مکہ مکرمہ سارے آبادی جو صرف 17 نوجوان نے جنہاں نے لکھنا تے پڑھنا سیکھ لیا سی، وگرنہ عام مکے والے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ سارے مکہ مکرمہ والے ان پڑھ دے، لکھنا نہیں جان دے، لکھیا ہویا پڑھنا نہیں جان دے، صرف 17 دے قریب جوان دے جنہاں نے لکھنا لکھنا پڑھنا جان لیا،
انہاں دے وچوں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اللہ نے بڑی عظیم فہم و فراست عطا فرمائی سی، بڑے دور اندیش معاملہ فہم اے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں تعویل الاحادیث بھی کیا گیا ہے۔ تعویل الاحادیث معاملہ فہمی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملکہ عطا فرمایا جنہاں تذکرہ سورہ یوسف کے اندر بعض لہذا مانا خوابہ کی تعبیر بھی کیتا ہے، اگر وہ بھی مانا لیا جائے تو غلط نہیں، چونکہ وہ بھی یہ اندر شامل معاملہ فہمی چیز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے اینا وسیع نام و ذہن عطا فرمایا ہے، دور اندیشی دی نعمت بھی اللہ نے عطا کر دیتی ہے، دور دیاں سوچن والے اور مقام اور وقتی طور تیرا معاملہ آ جاندہ ہوتا بھی فہم و ادراک رکھن والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب بیٹے معاملہ فہم دے مکہ مکرمہ دے اندر بڑے بڑے سردار بڑے بڑے دعوے کرنے والے نے، لیکن جدوں بھی قریش دا کسے قبیلے نہ جھگڑا ہو جاندا بار دے نال تے مذاکرات دے واسطے بھیج دے جناب عمر بن خطاب نو بھیج دے۔ عمر کو گلاں نو سمجھ چنگا نہیں ہے، معاملہ فہمی بڑی ہے کہ تینوں اللہ نے گل کرن دا ملکہ بڑا دیتا، گل سمجھان دا کہ حضرت عمر نو سفیر بنا کے کلیا کرتے سن، اتنے دانا معاملہ فہم کہ زیرت انسان سن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب کو جس نے مکہ مکرمہ والے دوسرے شرک دے کفر دے نے حضرت عمر بھی انہاں لوگوں دے وچوں نے اور بات دے توجہ کر دے گا دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں نو جس نے اللہ نے جوانی عطا کر دی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے فرماندے نے ایک دن ایسا آ جاتا ہے مکہ مکرمہ والے نے چھوٹے چھوٹے بت اپنے مذہبی پیشواں دے اپنے گھراں تے دکاناں تے رکھے سن برکت دے واسطے تے گھراں دے اندر انہاں دی پوجا پاٹ کردے نے، لیکن بڑے بڑے بت جڑے نے انہاں دا کما بدخانے جنوں مندر اج بھی کیا جاندا ہے مندر دے اندر میں تے یہ سارے مکے والے برکت دے واسطے تے بتاں دی بابیاں دی رضامندی لین واسطے قرب لین واسطے مہینے بعد جا کے اتنے ایک رات رہتے یا دو رات رہتے کئی تین رات لیا کرتے ہیں اتنے رہنا ہے تاکہ نہ معبوداں دی سانو قربت مل جائے یہ سارے ڈیرا ہی رہن کیوں اس واسطے کہ ماں نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ اس واسطے کر رہے ہیں یہ سانو اللہ دے قریب کر دے سفارشاں کر کے ساڈی انہاں اگے انہاں دی دھر درگاہ سورہ زمر دی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں